اور پہلے چند آیتوں میں سے تلاوت کلام پاک ہوگی۔ فریسیوں میں سے ایک شخص نیکودیمس نام یہودیوں کا ایک سردار تھا۔ اس نے رات کو یسوع کے پاس آ کر اس سے کہا، اے ربی، ہم جانتے ہیں کہ تو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے، کیونکہ جو معجزے تو دکھاتا ہے کوئی شخص نہیں دکھا سکتا جب تک خدا اس کے ساتھ نہ ہو۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ خداوند اپنے کلام کے وسیلے مجھے اور آپ سبوں کو بڑی برکت بخشے، آمین۔ سبھی بیٹھے۔ ہاللویہ، ویلکم، جی آیاں نو، خوش آمدید، سدا جیوندے رہو، وسدے رہو، تہاڈے گھرانے خداوند دے نام چ بحال رہے، آمین۔ نواں سال تے نویں زندگی، نویں کام تے پرانی سوچ۔ آج بائبل دا ایک بہت بڑا واقعہ سی سکھن جا رہے ہیں، نیا سرے تو پیدا ہونا۔ نئے سرے تو پیدا ہونے کا مقصد کی ہے؟ یسوع نے نیکودیمس نامی ایک شخص نو، یہودیاں دے سردار نو، اے پیغام دیتا ہے کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ یہ جو سردار ہے یہودیوں کا، یہ شرع عالم ہے، علم کلام سے واقف، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے عزیزو، خداوند یسوع نے جو بھی کام کیے وہ نیا ہے۔ خداوند یسوع نے جو معجزہ بھی کیا وہ نیا تھا۔ خداوند یسوع نے جو بھی اس زمین پر کام کیا وہ سب کچھ نیا تھا۔ خداوند یسوع بیماروں کو ٹھیک کرتا تو لوگ کہتے ہیں یہ تو نئی تعلیم ہے۔ یسوع کوڑیوں کو ہاتھ لگا کر شفا دے دے تو کہتے ہیں یہ تو نئی تعلیم ہے، یہ تو نئی بات ہے۔ وہ چھوتا، یہ دیکھو وہ کوڑیوں کو چھوتا اور کوڑی چنگے ہو جاتے۔ اے خدا دی کوئی عظیم ہستی اتری ہے، جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ نئے سرے سے پیدا ہونا اور پھر خداوند میں رہنا بہت بڑی بات ہے۔ Do not waste your time، اپنے وقت کو ضائع نہ کریں۔ اگر آپ نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں، آپ نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ خداوند کے لیے ایک نئی مخلوق بن چکے ہیں، تو نئے کام آپ کی زندگی سے ہونے چاہیے۔ میں بچ گیا ہوں اوروں کو بچانے کے لیے۔ ہمیں بپتسم کو ایک رسم بنا لی ہے، ہم نے بپتسم کو ایک رسم بنا لی ہے، ایک سرمنی۔ بس جاؤ پانی میں کودو، باہر آ جاؤ، میں بادشاہی کا فرزند ہوں، میں نے بپتسم لے لیا۔ بائبل بتاتی ہے جو کوئی خداوند کے نام میں بپتسم لے گا روح القدس اسے انعام میں دیا جائے گا، اور وہ اب سے ایک نیا مخلوق ہے۔ نیا سال آیا، بڑے سارے نے رات تو ذہن بنایا ہوں نواں سال آ گیا ہے، اسی اپنے آپ کو بدلنا ہے، تے اے جوش تے جذبہ 4 گھنٹے بعد ہی ٹھنڈا ہو جانا ہے۔ بدلاؤ روح اور بدن میں بڑے ضروری ہیں۔ آج جب میں پریئر کر رہا تھا میں نے ایک خاندان کو خداوند میں رکھا۔ آپ کو پتا ہے 12 سے 6 بجے تک میں پریئر میں بیٹھا رہا اور میں اپنے ساتھ چل رہے خاندانوں کے لیے پریئر کرتا اور خدا سے میں مدد مانگتا۔ میں کہا خداوند تو مجھے بتا تیرے لوگ اب 2026 میں بدلنے چاہیے۔ تو خداوند نے مجھے یہ سرمن دیا، 3 بجے کے قریب مجھے یہ میسج ملا کہ میرے ساتھ کام کر رہے، میرے ساتھ چل رہے خاندان
नामी बपतिस्म याफ्ता है। बपतिस्म तो लिया लेकिन बपतिस्म वाली लाइफ नहीं है। यीशु के नाम से कहलाते तो हैं लेकिन यीशु वाले नहीं हैं। मैं बच गया औरों को बचाने के लिए। दिस इज नॉट फॉर टीम, ये सारी चर्च के लिए मैसेज है। ये पैगाम सारी चर्च के लिए है। इसलिए मैंने इस सरमन को खुदा ने मेरे दिल में डाला कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। फरीसियों में से एक शख्स निकोदेमस नाम यहूदियों का एक सरदार था। वो सरदार है, शरक आलम, इल्म वाला इंसान, हिकमत अकल दनाई से ममूर है। और खुदावंद यीशु के पास आकर कहता है कि मैं आसमान की बादशाही में दाखिल कैसे हो सकता हूं। और ये कोई दिन के उजाले में नहीं, रात के पहर में खुदावंद यीशु के पास आया, यहूदियों से डरते छुपते हुए आकर खुदावंद यीशु को एक सवाल किया। और साथ में खुदावंद यीशु के कदमों में बैठकर कहता है, खुदावंद यीशु के सामने जो कर कहता है कि जो मौजज़े तू दिखाता है कोई आदमी नहीं दिखा सकता जब तक खुदावंद उसके साथ ना हो। वे मिरेकल्स, ये मौजज़े, कोड़ियों को छू लेना, चंगे हो गए कोड़ी, मुर्दे को चंगा करके खड़ा कर देना, अंधे को आंखें दे देनी, गूंगों को बोलने लगाना, बहरों को सुनने लगाना, जो मौजज़े तू करता है कोई शख्स नहीं कर सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। तो खुदावंद की तरफ से कोई बड़ा उस्ताद होकर आया है। मुझे बता कि मैं आसमान की बादशाही में कैसे दाखिल हो सकता हूं। हमें दुआ करनी आ जाए, हमारे बड़ा गरूर और घमंड आ जाता है। हम अपने आप को बड़े बड़े पहुंचे हुए आलम समझने लगते हैं। लेकिन इस आलम को देखो, इस सरदार को देखो जो अपने आप को यीशु के पास लाया। अभी यीशु से ज्यादा हम अपने उस्ताद पर डिपेंड करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं अपने उस्ताद पर डिपेंड ना करना। एक शख्स नासर भाई, उन्होंने दुआ की, इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा, मेरे उस्ताद दाऊद आसी के खुदा। मैंने कहा ठीक है, मेरा भी खुदा है। बात है कि तुम खुदा वाले बन जाओ, तुम भी यीशु वाले बन जाओ, ताकि तुम इस ईमान से ये बात कह सको, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे बाप, ऐ मेरे आका, मैं तेरे कदमों में आया हूं। दिल हीलेबाज है, याने बाने ढूंढता है। अगर यीशु में चलना है तो दिल निकाल कर साइड पर रखना पड़ता है। एवं तालब नसरानी ने नहीं कहा, दिल कर दे सफा मैनू तोल शाफिया। कहना दिल नू साफ करके ना मैनू साफी कर, पहले दिल नू कट मेरे विचों ते फिर मैनू तोल ते वेख मेरा वजन पूरा है। लेकिन दिल करना, दिल करके सफा, दिल करके सफा मैनू तोल शाफिया, अनमोल शाफिया, बूहे खोल शाफिया, हर दर्द दी दुआ तेरे कोल। और दिल नू सफा करन दी क्यों गल कर रहे हैं? दिल हीलेबाज है। ज़बूर कहता है, ज़बूर नवीस कहता दिल हीलेबाज है और रूह बदन के कामों को निस्त करता है। अगर आप रूह में जिंदगी गुजारेंगे, आप नया मखलूक हैं। 2025 से 26 में जाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप 25 में भी वही हैं, 26 में भी वही हैं, आपका 25 में भी वही दारू है, आपका 26 में भी वही दारू है, आपका 25 में भी वही गाली है, 26 में भी वही गाली है, तो आपके लिए 25-26 तो सेम है। दिन बदलने से, साल बदलने से फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तब जब आप अपने आप को बदलते हैं, आप अपने आप को चेंज करते हैं। यहां पर खुदावंद यीशु ने कहा तुम्हारा नए सिरे से पैदा होना जरूर है। जरूरी ये है कि तुम नए सिरे से पैदा हो जाओ। जरूरी ये है कि तुम नए सिरे से अब पैदा होकर क्या करो? खुदा की बादशाही के लिए अपने आप को तैयार करो।
ایک آیت ہے جاؤ جا کر پہلے کیا کرو توبہ کی معافی کا پھل لے کر آؤ. کیا کرنا ہے؟ ویئر یور فروٹ کہتے ہیں تو ہٹا پھل ذرا گور طلب گا لے ویئر یور فروٹ تو ہٹا پھل کتنے. شخصی پریئر کے لیے اگر کہا جائے نا کسی کو شخصی پریئر کے لیے کیا میرے لیے شخصی پریئر کرو پریکٹیکل کرتے پارا جی آپ میرے لیے شخصی پریئر کیا کریں گے؟ آپ کے لیے اور زیادہ برکتیں چاہیں گے. ہاں صحت تندرستی چاہیں گے. یہ کیا ہے؟ شخصی پریئر. اگر اجتماعی پریئر کرنی ہے تو بیٹا لیشم کہاں کیمرے پہ بتاؤ کیا کریں گے ہم؟ سب کے لیے پریئر کریں گے. سب کے لیے پریئر کریں گے. اور اگر بیمار کے لیے دعا کرنی ہو تو بیٹا اب یہ کیا کریں گے؟ اس کی تندرستی کو مانگیں گے. اگر کوئی قرض میں ہو تو اس کے لیے کیا دعا کریں گے؟ اس کے لیے یہ دعا نہ کرنا کہ خداوند سے نیا مخلوق بنا. سنو اب عنوان میں رہتے ہیں ہم عنوان میں رہتے ہیں. جب میں پریئر کرتا ہوں زیادہ تر لوگ بحال کیوں ہوتے ہیں یہ سننا. یہ بھی ایک ٹیکنیکل پوائنٹ آپ کو بتاتا ہوں. آج میں وہ بدروگ رکھتا ہے وہ بیمار ہے وہ کچھ بھی میں دعا کرتا ہوں خداوند تیرے پاک اور پویتر جلالی تم نام میں جادو ٹونے منتروار وبا بیماری لیچاری بوجھ تکلیفیں غم کر بالم دکھ مصیبت یسوع کے نام میں ٹل جائے. جو بھی انہوں ہوئے گا آپ پہ صحیح ہو جائے گا ہے نا. آپ کو سب کچھ مانگ لینا ہے بیمار کے لیے. اگر وہ تنتر منتر میں جادو ٹونے میں جھگڑا ہوا ہے تو اسے شفا ہوگی. اب بیمار کے سامنے میں دعا کرتا ہوں یسوع کے نام میں اس کے جادو ٹونے منتر ریموو ہو جائیں. اور گھر میں جا کر دعا کرتا ہوں خداوند ان کے مروسی گناہوں سے ان کو چھٹکارا دے. سامنے والا غصہ نہ کر جائے. ہوں ساڈے باپ دادا دے گناہ بھی ساڈے کے رکھی ہوتا پادری. تو گھر میں جا کر جب مروسی گناہوں کے لیے دعا کی جاتی ہے تو اس کے مروسی گناہ معاف ہو جاتی ہیں اور بیمار شفا پا جاتا ہے. بائبل میں لکھا نا راست بازوں کی دعاؤں سے شہر سرفرازی پاتا ہے. اور آپ کی دعاؤں سے شہر سرفرازی پائیں گے. لیکن سامنے والے شخص کے لیے اس کی نجات بقار بحالی کے لیے دعا کرنا بہت ضروری ہے تاکہ وہ ایک نیا مخلوق بن جائے. نیا مخلوق بنے آج سے ایک نئی تخلیق بنے آج سے ایک نیا انسان بنے. 2026 ہماری زندگی میں بحالی کا سال ہے. 2026 ہماری زندگی میں اویئرنس کا سال ہے. 2026 ہماری زندگی میں چھٹکارے کا سال ہوگا. ہاللیلویہ. یہ مہمان آتے ہیں ہمارے باغ عدن میں ہم رہتے ہیں. یہ باغ عدن ہے سمجھو باغ عدن سارے ساتھ ہی تھے اکٹھے ہی تھے. اب ہمیں ڈر لگتا ہے. ڈونٹ بی وری وہ ہم سے ڈر گیا ہے ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں. بائبل کہتی ہے یہ ہمیں نیا مخلوق بننا ہے. پالوس رسول کہتا ہے اب مجھ میں میں نہ رہا بلکہ مجھ میں مسیح میرا مسیح زندہ ہے. یہاں بپتسم لینے والے 2 دن بدلتے ہیں. بڑی پریئر ہوتی ہے بڑا شاندار پروٹوکول دیا جاتا ہے اپنے آپ کو. میں نے بپتسم لیا ہے. ہر بندے کو بتائیں گے میں نے بپتسم لیا ہے. اور جب 15 دن بعد وہ سامنے ہی کوئی اٹھ پٹانگ کام کر رہے ہوندے نے نا وہ پوچھتا ہے یار تو بپتسم لیا ہے. انہوں کہندے نے ابا سے یارو پادری نے ایویں ہوتے پڑھ کے دے چھڑے وہ ساڈے تے پا چھڑ دے اپنا گناہ پادری دے لا دے. بائبل بتاتی ہے اس سردار کو اگر نئے سرے سے پیدا ہونے کی ضرورت تھی تو مجھے اور آپ کو بھی اب نیا مخلوق بننے کی ضرورت ہے. مجھے اور آپ کو اب ایک نیا مخلوق بننے کی ضرورت ہے. یسوع مجھے اور آپ کو نیا بنانا چاہتا ہے. اب آپ کی پرانی انسانیت کیا ہے؟ گناہ، گالی، گلوچ، حسد، نفرت، تفرقے، بوجھ، بدعتیں، لعنت، قرض، یہ سب کیا ہے؟ یہ گناہ کے زمرے میں آتا ہے.
बुरी ख्वाहिश, ऐसा काम जो खुदावंद को नापसंद हो, वो गुनाह के ज़मरे में आता है। 2018 में कोटली गासी में एक प्रेयर हो रही थी, वहां पे खानदान आया, वो प्रेयर करवाने लगे। प्रेयर की हमने, प्रेयर करने के बाद वो मीटिंग में बैठे चले गए। उन्होंने घर मुझे बुलाया, अपने घर बुलाया। उनका बेटा एक नंबर का नशेड़ी, बिल्कुल खाली, ना उसका इबादत दुआ के साथ कोई ताल्लुक नहीं। और मुझे कहते, पारी साहब काम है तुहाडे नाल। मैं कहा दसो। कहने मुंडा वेख लो, बड़ा सोहना जी। अच्छा देखिया मैं, कहते अपनी टीम दे विचों 4 बेटियां ने तुहाडी टीम च, जेड़ी बेटी तुसी कहोगे इस रिश्ता ले लो। मैं कहा ओके ओके ठीक है। मैं कहा भी जवाना की हाल ने तेरे, ठीक है? कहता जी ठीक पारी साहब। रवानगी आ गई शेर, पारी साहब मेरा रिश्ता करवाना। मैं कहा जनाब जरा खड़े हो जाओ, खड़े हो। मैं क्या अखां बंद करके मेरे लिए एक दुआ करो। कहता पारी साहब मैं कला कर लेना, किसी के सामने नहीं आ, कला कर लेना मां, लेकिन किसी के सामने नहीं आ। मैं क्या मोबाइल रख जाना रिकॉर्डिंग ते, मैं भी बाहर चला जाना, तेरे वालदैन भी ले जाना, तू फिर भी दुआ नहीं कर पाएगा। कहता वो कैसे? मैंने कहा ये माइंड सेट है। तुझे ये होगा कि पास्टर अब फोन रख गया, मेरे फोन में भी इतनी दहशत होगी कि तू नहीं दुआ कर सकता। वो इस बात को समझा। उसके माँ बाप को मैंने कहा तो तुम्हें चाहिए रूहानी लोग, तुम्हें चाहिए खुदा तरस बेटी, तुम्हें चाहिए खुदावंद के साथ जुड़ी हुई एक बेटी, एक पाक बेटी, एक ऐसी बेटी जिसके अंदर ऐब ना हो। बाइबल कहती पहले अपनी आंख से क्या निकालो, शतीर को निकालो, ताकि तुम सामने वाले की आंख में से तिनके को अच्छे से निकाल सको। अब आपकी डिमांड क्या है? बाइबल के अंदर इस शख्स की डिमांड क्या है? वे जन्नतुल फिरदौस में जाना चाहता है, और इसके पास वो किरदार, वो अभी तक अनॉइंटिंग, वो ब्लेसिंग, वो रूहानियत नहीं है कि आसमान की बादशाही में दाखिल हो। और है कौन शरा का आलम, है कौन आलम और फाजल, लेकिन देखो उसके पास बादशाही में जाने के लिए लाइसेंस नहीं था। उसके पास बादशाही में जाने के लिए अभी यस वाला लाइसेंस नहीं था, वो यस वाला पास ही नहीं था उसके पास। और खुदावंद यीशु ने उसे कहा तेरा नए सिरे से पैदा होना जरूर है। और वो आगे से एक सवाल करता है, कहता आदमी जब बूढ़ा हो गया तो वो क्यों कर पैदा हो सकता है? यीशु ने कहा मैंने तो इससे अभी जमीन की बात की, मैं तो आसमानी बात की नहीं। ये तो वो अमल है जो तुझे जमीन पर करना है। अपनी ख्वाहिश को मारो, जितने लोगों ने बपतिस्मा लिया। अगर आपको रूहानी बनना है तो अपनी ख्वाहिशात को दफन करो, किल योरसेल्फ। अपनी अना का मसला ना बनाओ कहीं पर भी, नहीं, अपनी अना को खत्म कर दो। अगर आपको रूहानी बनना है तो, अगर आपको नया मखलूक बनना है तो अपनी अना को खत्म करना होगा। हर वो बदी, हर वो ऐब 2025 के साथ आज छोड़ देना, ताकि 2026 जब नया साल आए तो हम भी एक नया मखलूक बनकर खुदावंद के सामने हो। हम सेम रहते हैं, हम सेम, हमारी आदतें सेम रहती हैं। मेरे साथ बहुत से लोग खिदमत के लिए निकले, सेम आदतें, सेम सिचुएशन, रिस्पॉन्स जीरो। रिस्पॉन्स एक शख्स ने मुझे कहा दाऊद साहब मैं भी हूं तुहाडे वर्गा बन जाना। मैं कहा यार यीशु वर्गा बन, यीशु वर्गा छड़ मैनू, मैं की हां, तू मेरे गुस्से से वाकिफ नहीं है, मेरी नाराजगी से वाकिफ नहीं, तुम मुझसे वाकिफ नहीं है पूरी तरह, तुम मेरी तरह क्यों बनना चाहता है? मैं तो वो हूं, मुझे गुस्सा है तो मैं दीवार में टक्कर मार देता हूं। तुम क्या करोगे?
ہم ایک فیورٹ شخص کی طرح بننا چاہتے ہیں. کسی کو ہم اپنا فیورٹ بنا لیتے ہیں اور پھر اس انسان کی طرح بننا چاہتے ہیں. پاکستان میں بہت سے لوگ آج ولاگر بننا چاہتے ہیں کسی دوسرے شخص کی طرح. بہت سے سنگر بننا چاہتے ہیں کسی دوسرے شخص کی طرح. خداوند یسوع نے کہا تم نئے سرے سے پیدا ہوگے اور روح القدس تمہیں انعام میں ملے گا. اگر تم خدا جیسے بن گئے تو تمہارے ہاتھ سے معجزے ہوں گے. روح کے ساتھ مل کر دعائیں کرتا ہے. آہیں بھر بھر کر ایسی دعائیں کہ تمہیں خود نہیں پتا کیسی دعا کرنی. میں خود نہیں پتا. کبھی میں پریئر کر رہا ہوتا ہوں صحیح فریش موڈ میں ایسے میں بیٹھتا ہوں اگو جی ایموشنل سین شروع ہو جاتا ہے. میں خود حیران ہوتا ہوں کہ میں تو صحیح بیٹھا یہ نہیں ایموشن کیوں. کسی بندے کی پریشانی کے لیے آنسو نکلتے ہیں. اس کی پریشانی میرا بدن میں دعا میں بیٹھا پریشان کوئی اس کی پریشانی کا بوجھ مجھ پر کیوں. پھر مجھے پتا چلا کہ روحانی ایسی ہی ہوتی ہے. روح القدس آپ کو بوجھ دیتا ہے. یسوع نے کہا نا اپنی صلیب اٹھا اور میرے پیچھے ہو لے. اب جب بوجھ کے ساتھ پریئر کرتے پاسٹر سلیمان صاحب کو لگا دل بڑھ گیا, شوگر بڑھ گئی, بلڈ پریشر بڑھ گیا, اور میں کہ چھوڑ یار بھائی چائے پی تجھے کیا پریشانی لگی ہے. میں ایک دن بھی اس کے لیے پریشان نہیں ہوا. آج جب میں پریئر میں بیٹھا اس کے لیے پریئر کی 10 سے 12 اسپرٹ بلیک کلر میں ارادتاً فارغ صاحب کے چوگرد کام کر رہی ہیں ارادتاً. لیکن خداوند یسوع کے نام میں آج رات جب ہم پریئر کریں گے میرا ایمان ہے کہ پاسٹر سلیمان بحال ہو. ہلیلویا. 10 سے 12 اسپرٹ ہے بلیک کلر میں سائے ساں ساں کرتے ہیں اس کے چوگرد. میں نے ان کو نہیں بتایا. آپ خداوند کے لیے کیا کرو گے اور وہ شخص وہاں پر بتیری کوشش کر رہا ہے کس کے لیے؟ خدا کے کام کے لیے. اور ابھی وہ کبھی اس کا دل بڑھ گیا, کبھی اس کا بلڈ پریشر بڑھ گیا, کبھی شوگر, کبھی کچھ, کبھی کوئی پرابلم آ رہی ہے. ایک دن اسے پیرالائز کا اٹیک ہوا, منہ ٹیڑھا ہو گیا. اس نے مجھے کال کی, پریئر کی, چند گھنٹوں بعد خداوند میں پھر بیک ٹو نارمل. آپ کا بدن آج خداوند کے لیے ایک نیا مخلوق ہونا چاہیے. آپ کا بدن چن لیا گیا ہے, تم چن لیے گئے ہو, ٹھہرائے گئے ہو. ہم سمجھتے نہیں ہمیں کون سی اور کیسی پریئر کرنی چاہیے. ہم بڑی بڑی وباؤں سے سر پیٹتے, بڑی بڑی بلاؤں کے ساتھ متھے لگا لیتے, لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں دعا کرنے کا ڈھنگ کیا ہے. ہمیں پتہ نہیں پریئر کرنے کا کیا طریقہ ہے. یسوع ساری رات دعا میں رہتے تھے. ہم بدلتے ہی نہیں اپنے آپ. ہمیں کوئی میسج آ گیا ہم انٹرسٹ لیتے ہیں. کون, کہاں سے, کیسے, نمبر کہاں سے لیا, کس نے دیا, اچھا دوستی کرنی ہے, کیوں, آپ مجھے جانتے ہو. اور بھائی ہم نہیں جانتے ڈائریکٹ بلاک کرو. ایویں سر درد نہیں لینی. اگر روحانی بننا ہے تو آپ کو جسٹ بلاک کرنا. کلوز یور چیپٹر اور بادشاہی کی کتاب حیات میں نام لکھا جائے گا اگر چیپٹر کلوز کرو گے. انٹرسٹ لوگے تو انٹرسٹ آپ کو کھلی بلی کر دے گا. آپ پھنس جاؤ گے کس میں؟ خواہش کی اسپرٹ میں. یہ ایک گلدان ہے, یہ ایک پودا بنا ہوا ہے. شریعت کہتی ہے اس کو چوری کرو, تو اس کے بہاف میں یہ مائک دے دو, تم آزاد ہو. اب یسوع کہتا ہے کہ اگر تو نے اسے چوری کرنے کا سوچ لیا نا تو گنہگار ہے. تو نے سوچنا بھی نہیں, بات کرنے کی تو دور کی بات ہے. ہم بہت سے لوگ ایسی وباؤں میں الجھے ہوئے ہیں. ہمیں اسپرٹ استعمال کرتا, ہماری سینس کو وہ نیگیٹیوٹی میں استعمال کرتا ہے. اور تیرے لوگ آپ کے ساتھ ایویں بلا وجہ چیٹ کرتے رہتے, بلا وجہ کال پہ بات کرتے رہتے, بلا وجہ آپ کی زندگی کو ڈسٹرب کرتے رہتے. ہاں سالن کیڑا بنایا, بڑے دن تے سوٹ کیڑا سمایا,
یہ آپ کا ہے, خدا نے آپ کو نعمت دی ہے. لیکن دوسرا سن کر آپ سے بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے, آپ کو نیچا دکھانے کے لیے, آپ سے سن کر آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے. آپ کو اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرنا. اگر کوئی آ کر آپ کو بتائے فلاں بندہ جو ہے وہ غلط ہے, گناہ میں, بدی میں ہے, اس کو بولو بھائی رک جا, میں دعا میں بیٹھنے لگا تھا, تو آ گیا, چل آجا کٹھی بیٹھ. اس کے اندر جو شیطان ہے نا, جو آپ کے خاندان کو تباہ کرنے کے لیے آیا ہے, جو آپ کا ذہن بنانے کے لیے آیا ہے, اس ابلیس کو اس زندگی میں سے نکالے. اگر وہ نکل گیا تو آپ کا خاندان بچ جائے گا. یہ سینس ہے. ایک بچے کے سامنے نیگیٹو بات کرو, وہ نیگیٹو ہو جائے گا. ایک بچے کے سامنے پوزیٹیو بات کرو, وہ پوزیٹیو رہے گا. آپ کی زندگی کا ایم ہے, سیٹ کرو. بائبل میں لکھا ہوا ہے تمہارا نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے. نیا سال آیا 2026, تالیاں کیک کاٹے جائیں گے, آج رات مبارکبادیاں دی جائیں گے, سویرے اٹھ کے پھر ہوئے السلام علیکم تو وعلیکم السلام. آپ اپنی زندگی کو بدلو, اپنی زندگی کو نیا کریں, اپنے آپ کو ایک ویژن دو, اپنے آپ کو ایک مقصد دو. آپ بائبل کے ساتھ زندگی گزاریں. بائبل میں لکھا ہے اگر تیری آنکھ گناہ کرے تو اپنی آنکھ نکال دے. اٹس مین آپ کی آنکھ گناہ کرتی ہے, اور مطلب بھئی آپ کی آنکھ برا دیکھتی تو اپنی آنکھ کو نکال دو, اس کا مطلب یہ ہے. لیکن ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے تو جو مرضی کر رہا, تمہیں تیرے نہ کی لگے, نہ جا کے کسی انداز بھی نہ فلانا کام ہو رہا ہوتے, انہوں مطمئن کر گئے کہ تو جو مرضی کر رہے, میں نہیں ویکھیا بھائی, اور تو سمجھو میں ویکھیا ہی نہیں ہے, نال باہر جا کے رولا پا دینا ہے. ابلیس آپ کی آنکھوں سے, آپ کے بولنے سے, آپ کے ہاتھ چلانے سے, آپ کے کان سے آپ کی زندگی میں داخل ہوتا ہے. اس بات کو سمجھو. آج بشرت عالم اور خدا کی بادشاہی میں جانے کے لیے اس کے سامنے رکاوٹ, اور یسوع نے اسے پیشکش کی نئے سرے سے پیدا ہونے کی. میں 100% کہتا ہوں کہ خدا کے مذبح سے کھڑا ہو کر اگر کوئی نیگیٹو بات, دو روحانی شخص یہاں سے جو اپنے آپ کو دو روحانی سمجھتے ہیں, 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن یہاں پر کھڑے ہو جانا. 5 دن بڑی دور کی بات ہے, کل جمعہ ہے, ہفتہ ہے, جمعرات جمعہ ہفتہ, سنڈے کو یہاں پر کھڑا کر لوں گا. 2 روحانی آدمی 2 دن نیگیٹو بات کرو, آپ ایسے نیگیٹو ہو جائیں گے کہ ابلیس آپ کو کہے گا سب کچھ وہ وہاں پر سن رہے تھے وہ سب کچھ جھوٹ ہے, جو تم اب کر رہے ہو یہی سچ ہے, تمہیں یہی کرنا ہے. اور وہ آپ کے بدن میں ایسی تاثیر پیدا کرے گا جیسے آپ دنیا کے ہیرو, آپ کو دنیا ساری زیرو لگے گی, آپ کو لگے گا واہ میں کیا ہوں. کبھی آپ نے اپنے آپ پر غور نہیں کیا, لیکن جب آپ کو کوئی کہے یو آر ویری بیوٹیفل, آپ سارا دن بار بار شیشے میں اپنے آپ کو دیکھتے. کیوں؟ گناہ کی تاثیر نے کام کیا. اسپرٹ آف ڈیتھ, اسپرٹ آف سن آپ کے بدن میں کام کرنے لگی. آپ بار بار اپنے بال بنا رہے ہو. میں نے پچھلے سال بھی کہا, میں نے کہا جو لڑکی بار بار شیشے کے سامنے کھڑی ہو, اس کو کنگے کی نہیں, اس کو تھپڑوں کی ضرورت ہے. وجوہات ہے, اسپرٹ آف سن اس کی زندگی میں کام کرنے لگا, اسپرٹ گناہ کی اسپرٹ کام کرنے لگی. کون ہے جو اس کو ورگلا رہا ہے؟ کون ہے جو اس کے اندر اب آیا؟ جب تک باغ عدن کے اندر آدم اور حوا نے اس پھل کی طرف غور نہیں کیا تب تک وہ گرے نہیں ہیں. جب انہوں نے غور کیا تو وہ گر گئے. ابلیس یہی چاہتا ہے کہ تم گناہ کی طرف غور کرو اور اپنی پرانی زندگی میں رہو, تم نئی مخلوق نہ بن جاؤ. جب آپ روحانیت میں بڑھ رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو ایسی خواہشات دیتا ہے جو آپ کی سوچ اور سمجھ سے بھی باہر ہوتی ہے. آپ کا دل ہے کسی سے لگ جاتا ہے اور آپ سوچتے ہیں یار میں کتنے فاصلہ جا رہے ہمیں جان چھڑاواں, لیکن وہ جان چھوٹتی نہیں. ابلیس ایموشن بھی دیتا ہے, ابلیس ایموشنز بھی دیتا ہے, اور اگر آپ اس کے ایموشن پر چل گئے وہ آپ کی زندگی میں تباہی کو مچا دے گا, جیسے کہ سمسون کی زندگی میں مچی ہے.
اس کی آنکھیں چلی گئی تھی یا نہیں تھی گئی؟ اس کی آنکھیں چلی گئی تھی. آج اپنے آپ کو ایک دشا دینا, آج اپنے آپ کو ایک راستہ دینا, آج اپنے آپ کو ایک مقصد دینا, تاکہ خداوند آپ کی زندگی میں کام کرے اور آپ ایک نیا مخلوق بن جائیں, ایک نیا مخلوق بن جائیں. بہت سے لوگ اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے, لیکن جب ابلیس ان کی زندگی میں کام کر رہا ہوتا ہے وہ بڑے بھن سنور کر گھومتے ہیں. ایسے لوگوں پر نظر رکھو, ایسے لوگوں کو پرکھو کہ وہ آپ کی زندگی میں گراوٹ کا شکار تو نہیں, آپ کو شکار کرنے کے لیے شکاری نے کوئی پھندا تو نہیں لگایا. بائبل کا خدا کہتا تیرا نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے. جو نئے سرے سے پیدا ہوئے ان کو چاہیے کہ اب وہ نیا مخلوق بن کر, ادنا مخلوق بن کر خداوند کی بادشاہی کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں, تاکہ خداوند ان کی زندگی میں اب اپنے جلال کو ظاہر کرے. اپنے آپ کو سبمٹ کرو خداوند کے لیے. پالوس رسول جب خداوند میں آیا تو اس نے اپنے آپ کو سبمٹ کیا تھا, اس نے اپنے آپ کو پیش کیا تھا خداوند کے لیے. اب خداوند جیسا تجھے چاہے, تجھے پسند ہو تو میرے ساتھ کر. اور خداوند نے اسے بڑے بڑے کاموں کے لیے, بڑے معجزوں کے لیے, بڑے میریکلز کے لیے استعمال کیا. آپ کو بھی خدا استعمال کرنا چاہتا ہے, آپ کو بھی خدا آج اپنے بڑے معجزوں سے نوازنا چاہتا ہے. بس اپنے آپ کو خداوند کے لیے پیش کریں. وہ اپنے بیٹے کو آپ کے لیے پیش کر چکا ہے, اور اس نے 2025 سال پہلے کروز پر میرے لیے اور آپ کے لیے جان دی, تاکہ میں اور آپ اب نیا مخلوق بن جائیں, اس کے بہتے لہو کے پیچھے, اس کے بہتے لہو کے نیچے, تاکہ ہم خداوند میں نیا مخلوق بن کر خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکیں. آج اپنے آپ کو ایک مقصد دیں. 2025 جن کا فروٹفل گزرا, گاڈ بلیس یو. جن کا فروٹفل نہیں گزرا, 2026 آپ کا فروٹفل گزرے. اور جن کا 2025 فروٹفل گزرا ہے, 2026 بھی آپ کا فروٹفل ہی گزرے. لیکن اپنے آپ کو مقصد دینا. آج شام, آج رات اپنے آپ کو مقصد دینا. کچھ میسیج 12 بجے آئیں گے اور آپ کی روحانی زندگی کو تباہ کر دیں گے. کچھ میسیج ایسے ہیں, کچھ کالز ایسی ہیں, کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کی زندگی, روحانی زندگی کے سامنے میں کہہ رہا ہوں بیریئر اور بندھن ہے. وہ اپنی زندگی سے نکالو, اپنا خیال بدلو, اپنی سوچ کو بدلو, تاکہ خداوند آپ کی زندگی میں اب کام کرنا شروع کرے. ہاللیلویہ. میں نے کہا خداوند مجھے چرچ کے لیے 5 مرلے دے. خدا اتنی بڑی زمین دکھاتا ہے. میں کہا مجھے 5 مرلے چاہیے, مجھے پہلے 5 مرلے دو. تو خدا مجھے بڑی زمین دکھاتا, بڑا چرچ دکھاتا. لیکن میں اتاولا ہوا ہوں کہ میں نے 5 مرلے ہی مل جاؤں. ٹائملی آپ کی زندگی میں معجزہ ہوتا ہے. میں نے پچھلے سال اناؤنسمنٹ کی تھی کہ اگلے سال ہم کرسمس کی عبادت چرچ میں کریں گے. وہ میرا منصوبہ تھا, خدا کا منصوبہ کچھ اور ہے. وہ میری سوچ تھی, خدا کی سوچ کچھ اور ہے. خدا کبھی آدمی کی سوچ کے مطابق نہیں چلتا. خدا کا اپنا منصوبہ, اپنا پلان ہے. وہ آپ کو اپنے طریقے سے چلائے گا. وہ یہ نہیں کہے گا یہ آپ کو پسند ہے شخص, آپ اس کے ساتھ گھومو پھرو رہو اور میں آپ کے ہاتھ سے معجزے لوں گا. ایسا نہیں ہے. وہ کہتا ہے نہیں, اگر تو گناہ میں ہے تو تم میرا نہیں ہے. یسوع نے کہا نا, اگر تم اپنے باپ ابراہیم سے ہوتے تو ابراہیم کیسے کام کرتے. تم ابلیس میں سے ہو جو جھوٹا ہے اور جھوٹوں کا باپ ہے. کبھی بھی اپنی زندگی کو اتنا ایزی مت لو, کبھی بھی اپنے وقت کو ایزی نہ لو. خدا آپ کو ہر وقت, ہر لمحے استعمال کرنے کی قدرت رکھتا ہے. آپ کا کہیں ہونا, آپ کا کہیں جانا لوگوں کے لیے اویئرنس, بحالی, نجات, شفا, چھٹکارے کا باعث ہو سکتا ہے. خداوند آپ کو جگہ جگہ استعمال کرے گا. خدا آپ کی عزت کو بڑھائے گا. آپ کو گرانے والے پریشان ہو جائیں گے, تھک جائیں گے, ہار جائیں گے, اور پھر کہیں گے بھائی جی رہو, کون ہو تسی؟ دسنا میں خداوند ہاں. خدا میں دعا گو ہاں کہ خداوند نیکودیمس دی طرح مینوں تے تہانوں بھی بدلن دا فضل دے. ہاللیلویہ. اور نیکودیمس نے کو اور بھی ظرف حاصل ہے. پتہ کی
ایسے شخص نے خداوند یسوع دی تدافین دا عمل کیتا سی. خداوند یسوع نے خوشبوواں پا کے قبر چ رکھیا سی. جنازے دا جڑا نظام سی نیکودیمس دے ادا کیتا سی سارا سسٹم. تے خدا نے جدوں انہوں بدلیا تے اے خداوند دے لائق بن گیا اور خدا نے انہوں استعمال کر لیا. اسی بھی وہ بھیٹاں ہے نا جڑیاں استعمال ہو سکدیاں. اج بھیٹاں پادری ولیم صاحب نے کہا سی بے بے کر دیاں ہیں تے اج بھیٹاں بے بے نہ کرن. اج بھیٹاں یسوع یسوع کرن تاکہ یسوع سانو استعمال کرے. خدا اپنے کلام دے وسیلے مینوں تہانوں برکت بخشے. میں بہنا ہے پیڑ دا چرواہے دے پیچھے رہتی. میں نے 2025 میں ایک بات سیکھی ہے. بڑے بڑے دعوے دار بیٹھ جاتے ہیں جب چند ہزار کی بات ہوتی ہے. میں نے امیروں کو چھوٹتے ہوئے دیکھا 2025 میں. شاہی صاحب امیران میں لوگ دیاں ویکھا ہے 2025 جان چھڑواتے ہوئے. اور بات کیا ہے خداوند کے گھر کی. خداوند کے گھر والا اگر وہ بندہ کہے نا میں خدا دے گھر والا میں پاسبان ہاں میں خدا دے گھر دا کہان ہاں خدا دے گھر دا دربان ہاں اور وہ دیکھو کروڑاں ہو گئے اور ایک پادری آوے تو کہے یار تو 12,000 ہی دے دے وہ 12,000 تو بھی لوگ جاوے تے دوستو کیسا دربان ہے گا کیسا دربان ہوگا. میرے ساتھ میں ایک چھوٹی سی گواہی کے ساتھ آمین کرتا ہوں. پہلے دعا کرتے ہیں پھر ایک چھوٹی سی ٹیسٹمنی شیئر کریں گے آپ کے ساتھ.